السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان ما غرك بربك اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اے وہ کون سی ایسی شے ہے کہ جس نے تجھے تیرے رب کریم سے غفلت میں ڈال دیا۔ قرآن ہماری زندگیوں کے لیے ایک ایسی مشعل راہ اور اللہ کی طرف سے ایسا تحفظ ہے کہ بغیر کبھی بھی ہم سیدھی راہ پر چلنے میں کامیاب نہ ہو پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تم سب کو میں نے دیا ہے، تم میں سے کوئی ایسی جان نہیں کہ جس نے موت کا ذائقہ نہ چکھنا ہو، لیکن پھر بھی وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں کر دیتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے سامنے ابتدا سے انتہا تک کی چیزیں کھول کے رکھ دیں، لیکن پھر کون ہے کہ جس نے ہمیں غافل کر دیا؟ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ تجھے پیدا کیسے کیا۔ علیہ السلام جو تیرے باپ ہیں، ان کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیر کر میں نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا، پھر جس میں اچھی اور بری تمام شامل تھی، انبیاء اس میں شامل تھے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شامل تھے، اس میں ابو جہل جیسے بدنصیب بھی شامل تھے۔ سب کے سب نے تبارک و تعالیٰ کے سامنے عہد کیا کہ اللہ، ہم دنیا کے اندر جا کر تیرے ساتھ کوئی شرک نہیں کریں گے، قربانی نہیں کریں گے، لیکن وہ کون ہے کہ جس نے ہمیں اتنا غافل کر دیا؟ عزیز بھائیوں، یہ ایک فکر ہے پیدا کرنے کے لیے ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں، دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان جو ہے وہ آسان کر دیا، شیاطین کو جکڑ دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر ماشاءاللہ کتنی رونق ہے۔ جو ہی یہ رمضان جائے گا ہماری ہمتیں اور طاقت پڑ جائیں گی، تو پھر کوئی تو ایسی طاقت موجود ہے کہ جس نے رب کریم سے غفلت میں ڈال دیا۔ تھوڑا سا اس چیز کے اوپر غور کریں۔ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر کل نفس داخلہ، موت کا پیالہ جو ہے وہ تو ہر کوئی پی کر رہے گا، اور یہ جو قبر ہے اس کے کوئی بھی جان ایسی نہ ہوگی جو داخل ہونے سے بچ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ جو تیری خواہش ہے اس کی کثرت نے تجھے اتنا بے وقوف بنا دیا، اس کی جو خواہش تھی تیرے اندر اس نے تجھے اتنا غافل کر دیا کہ تو قبر تک جا پہنچا، تجھے قبرستان پہنچا دیا گیا۔ تو وہ ہے جو انسان کو اتنا غافل کر دیتا ہے؟ ہاں میرے بھائیوں، وہ شیطان ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کیا ہوا ہے، اور آج ہم اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھے۔ شیطان جس وقت جہنم کے اندر سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا اس کو جہنمیوں کا، اس سے اس کے پیرار جو ہے وہ سوال کریں گے، وہ کہے گا نا، مجھ سے کیسا سوال کرتے ہو؟ میں تو صرف تمہارے گمان میں آتا تھا، تمہارے ذہن میں آتا تھا، تمہارے دل میں بات پیدا کرتا تھا، اس پر عمل تو خود کرتا تھا۔ ایسا ہی تو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا؟ آج ہم سمجھ خیالات پیدا کرنا اس کا کوئی گناہ نہیں، لیکن کچھ خیالات اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ
اے مسلمانوں، اے لوگوں، یہ ذہن میں رکھو کہ اجتناب ہے تمہیں بہت سے خیالات سے، کیونکہ کچھ خیالات ایسے ہیں جو گناہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر جان نے ایک وقت آئے گا اس قبر کے اندر پہنچنا ہے۔ یہ ایک ایسی گھاٹی ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ جس تک پہنچتے ہوئے پتہ نہیں چلتا۔ آج ہم جانتے ہیں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ رمضان شروع کیا تھا، لیکن آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس کے اوپر فکر جو ہے ادا کرنا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور میرے دل کے اندر یہ فکر جگا کر رکھے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب جان جو ہے وہ حلق تک پہنچتی ہے تو آگے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پکارتا ہے کہ کون ہے جان پھونک کرنے والا؟ ہے کوئی؟ ہم لوگ ذرا سی مشکل پڑے تو بھاگتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف جو شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں، تعویذ دھاگے شیاطین سے عملیات کرنے والے لوگ سمجھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت جان حلق تک پہنچ جاتی ہے تو جاؤ ذرا ان لوگوں کے پاس اور انہیں تو اس کے تمہیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور یہ جو جان ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میری رخصتی کا وقت آ چکا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اس وقت پنڈلی جو ہے وہ پنڈلی پر چڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائی، یہ ایک ایسا وقت ہے جس کے متعلق امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو اگزامپل پیش کرنے جا رہی ہیں ہمارے سامنے، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب نزاع کا وقت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو پیالے کے اندر ڈالتے ہیں، اپنے چہرے کے اوپر اپنے ہاتھ گیلے کر کے لگاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس جو چادر ہے کبھی اپنے چہرہ مبارک کرتے ہیں اور کبھی اس سے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ان کا موت کی گشی ہو جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ جو موت ہے اس کی بڑی سختیاں ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو دیکھا ہے، اس منظر کو دیکھا ہے، اس کے بعد اگر کسی کے اوپر موت کی سختی آئی تو میں نے اس کو نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ وہ انسان ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں، ہم میں سے بہت سے ایسے جو لوگ ہیں وہ غفلت کے اندر شیطان انہیں باتیں نکلوا دیتا ہے کہ اللہ نے ان کو چن لیا تھا، اگر ہمیں چنا ہوتا تو ہم بھی ان کی طرح زندگی گزار سکتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جن کی قبول نہیں ہوتی پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں معلوم ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں سننے والا ہماری دعاؤں کی طرف متوجہ نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیری شارت سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں بہتر جانتا ہوں کہ کس وقت کون سی دعا تیرے حق میں بہتر ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا سے کیسے جاتے ہیں؟ اتنی تکلیف کے اندر جاتے ہیں، اتنی تکلیف کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میرے بعد کسی کو اتنی تکلیف موت کی نہیں دی جائے گی۔ اس کا مطلب پوری کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یہ موت کی سختی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی تھی وہ نہیں جھیل سکتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر تھے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ لوگوں کے اوپر مجھے بڑا تعجب ہے کہ ان کے اوپر موت کا وقت آتا ہے اور یہ ہوش و حواس میں ہوتے ہیں لیکن بتا کے نہیں جاتے کہ موت ہوتی کیسی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی نزاع کا وقت ہے، وہ ہوش میں ہیں، وہ ان کو ان کی یہی باتیں یاد کرواتے ہیں کہ عمر، کیا تجھے یاد ہے تو ایسا کہا کرتا تھا، تو کیوں نہیں آج تو ہمیں بتا دیتا کہ موت کیسی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ٹھنڈی ہوا برتے ہیں اور کہ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان جو ہے نا وہ ٹوٹ کر زمین پر آ گرا ہے،
اور میں ان دونوں کے درمیان میں پستا چلا جا رہا ہوں. میری جو گردن ہے اس کے اوپر کوئی پہاڑ جو ہے اس کا وزن رکھ دیا گیا. میرے بھائیوں، یہ ان پیارے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا حساب اللہ تعالیٰ موت کا رکھ رہا ہے، جو پھول تھے، جو ہمارے لیے ستارے تھے. تو فرماتے ہیں کہ موت کی بہت سی سختیاں ہیں، اور اس سے بڑھ کے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جو سٹیپ ہے وہ قبر ہے، جو اس سے بچ گیا اس کے لیے آگے بھی آسان. اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوں سے شرابور ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے موت اور آخرت کی وجہ سے، تو لکیریں آنکھوں کے ساتھ پڑ گئیں، رو رو کر، آنسو بہا بہا کر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے رہنے والے تھے، جب نزاع کا وقت آیا تو رونے لگے. ساتھیوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ کیا دنیا چھوڑ جانے کے غم سے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ سفر بہت طویل ہے اور زیادہ راہ بہت کم ہے، بہت قلیل ہے. جب میں ایسے ٹیلے کے اوپر ہوں کہ جس کے آگے یا تو میں جہنم رسید کر دیا جاؤں گا یا مجھے جنت مل جائے گی. میرے بھائیوں ذرا دیکھیے ان لوگوں کی عاجزی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تھی، اور ایک ہم ہیں، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے ہمیں یہی پتہ ہے کہ ہمارے علاوہ جنت کا حقدار ہی کوئی نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو شک ہے، جنتی شک ہے. جب ان کی نزاع کا وقت قریب آتا ہے، یہ کیا کہا کرتے تھے؟ یہ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، کہتے تھے کہ میرے پاس نیکی تو بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. یہ وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک رات مانگتے تھے جو انہوں نے اس غار کے اندر گزاری تھی جس وقت ابو جہل نے ساری ناکامی ہوئی تھی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی تھی جنت کی. تو میرے بھائیوں، یہ جو لوگ تھے یہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مزید ایسی باتیں بتائیں جو ہمارے دل کے اندر گھر کر جائیں اور اس کے بعد ہم کبھی غفلت کی طرف نہ جائیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب انسان کی موت قریب ہوتی ہے تو کیا منظر ہوتا ہے. دو قسم کی روحیں ہیں. ایک وہ روح ہے جو مومن روح ہے، فرمایا کہ اس مومن کے قریب سورج کی روشنی کی طرح چمکتے ہوئے نورانی چہرے والے فرشتے آئیں گے اور آ کر اسے کہیں گے سلام ہو تم پر، اور جنت کی بشارت دیں گے. یہ بات جب روح سنے گی تو روح خوش ہو جائے گی اور اس کا دل کرے گا کہ میں جلدی جلدی باہر نکلوں، وقت ہو جائے اور پھر میں جنت مجھے جو ہے نا میرا حق مل جائے. وہ روح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح جسم سے باہر نکلے گی جیسے پانی مشکیزہ ہوتا ہے، اس میں سے ایک قطرہ جو ہے بہہ نکلتا ہے. اور آپ خوب جانتے ہیں کہ پانی کے مشکیزے سے ایک قطرہ بہنا کتنا آسان ہے. اس روح کو سفید ریشمی لباس کے اندر لپیٹا جاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جب فوت ہوتے ہیں تو ان کی نظریں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ آسمان پر ایک خاص زاویے کی شکل کے اندر اپنی نظروں کو جو ہے وہ روکے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کو کسی کی امید تھی، کسی کا انتظار تھا. تو میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ کچھ اور فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ اپنے سامنے فرشتوں کی لڑی کو دیکھتا ہے. اس کو زمین سے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں. جب اس کی جان کو نکالا جاتا ہے تو نظر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نظر جو ہے یہ روح کا پیچھا کرتی ہے. یہ نظر پیچھا کرتی ہے روح کا. اس گلاس کے اندر جب اس کو لپیٹا جاتا ہے تو مسک گہری خوشبو پھیل جاتی ہے. اتنی خوشبو ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ جو ہے ذرا آپ اندازہ کیجئے. آسمان، پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے خوشبو بہت آ رہی ہے، کسی مومن روح جو ہے نا اس کا داخلہ ہونے والا ہے. ایک فرشتے سے دوسرے فرشتے کے ہاتھ میں روح جو ہے وہ جاتی ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے آسمان کے اوپر دستک ہوتی ہے. سوال کیا جاتا ہے کون نیک روح ہے.
جواب دیا جاتا ہے یہ فلاں اتنا ہے۔ راستے کے اندر اس روح کے والدین جو ہے کہ بھائی کتنے خوش قسمت ہیں اس کے والدین، ان کے اوپر رحمتیں اور عظمتوں کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کا واپسی کا راستہ بھی ہماری طرف سے ہی رکھنا۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح جو ہے پہلے جب دروازہ ہے خازن دروازہ کھولتا ہے تو وہ اس روح کو دوسرے دروازے تک چھوڑنے جاتا ہے، یعنی اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے مومن کی۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر میں نے قید خانہ سمجھ کر دنیا میں زندگی گزاری تھی تو آج اس کے اجر شروع ہو گئے ہیں، جس کو وہ دوبارہ بتا نہیں سکتا کسی کو نہیں۔ اب اسی طریقے سے 7واں آسمان تک وہ روح جاتی ہے اور پھر 7واں آسمان پہ جانے کے بعد وہیں پر رہنے کی خواہش کا اظہار کرتی ہے۔ اب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ میرا وعدہ ہے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم تو مردہ تھے، تم تھے ہی کچھ نہیں، تمہارا وجود نہیں تھا، پھر میں نے تجھے زندہ کیا، پھر تجھے مارا، تو قبر رسید دیا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ پھر یہ جو روح ہے یہ انہی فرشتوں کے ہاتھوں دوبارہ واپس لوٹا دی جائے گی۔ پھر باری آئے گی میرے بھائیوں منکر نکیر کی، جب دوبارہ یہ جو مردہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ٹیک لگا کر ٹانگیں اس کی بالکل سیدھی کر کے بٹھا دیا جائے گا، اس طرح لٹا دیا جائے گا، ایسے آپ سمجھ لیں۔ تو منکر نکیر جو ہے 2 فرشتے آئیں گے جن کی شکل انتہائی سیاہ، آنکھیں چمک اور دانت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں ان کے دانت جو ہیں وہ گائے کے سینگوں کی طرح ہوں گے جو کو قدیلتے ہوں گے، بڑے ڈرا رہے ہوں گے، لیکن فرمایا مومن کے اوپر کچھ باری نہیں ہوگا۔ مومن جو ہے وہ بڑا ہی اطمینان کے ساتھ 3 سوالات کا جواب دے گا، من ربک، من نبیک، ما دینک، ما دینک، تیرا رب کون ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے متعلق بتا، اور تیرا دین کیا ہے۔ ان تینوں چیزوں کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ بڑے اطمینان سے جواب دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے، کچھ شخص ایسے ہوں گے کہ انہیں ایسے معلوم ہو کہ سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب ہے اور ہماری اثر باقی ہے، تو یہ کہیں گے خیر ہمیں اثر ادا کر دینے دو، یہ کوشش کریں گے، دیکھیں گے، جب اسباب نظر نہیں آئیں گے پھر ان سوالوں کی طرف آئیں گے اور ان سوالوں کے جواب تو پھر دینا ہوں گے، وہ ہر شخص کو دینا ہوں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ ان تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا تو فرشتے جو ہیں وہ جہنم کی طرف ایک سوراخ کریں گے یا کھڑکی کھولیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو تمہارا ٹھکانہ یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رحمت کی، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کا لباس اس کو پہنا دیا جائے گا اور جنت کی طرف سے بستر اس کے لیے سجا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ دلہن کی طرح سو جا۔ ابھی یہ فرشتے جائیں گے، ادھر سے ایک شخص چلتا ہوا آئے گا، بڑے ہی خوشبودار اور خوبصورت لباس میں اور بڑا خوبصورت چہرے کے ساتھ آ کر اس بندے کو جو ہے وہ خوشخبریاں دے گا۔ یہ بندہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرے وہ عمل ہوں جو ساری زندگی تو کرتا رہا۔ تو یہ میرے بھائیوں جو مومن شخص کا اس کے ساتھ ہوگا، اس کی جو قبر ہے اس کو 70 ہاتھ یا کیا تک پھیلا دیا جائے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کون سی قبر رکھی ہوئی ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بری روح ہے اس کی جان نکالنے کے لیے انتہائی سیاہ اور بھیانک قسم کے فرشتے آئیں گے۔ جب یہ ان کو دیکھے گا تو چھپتا پھرے گا، اس کی روح جو ہے وہ جسم میں پھیل جائے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اس کو سختی کے ساتھ پیش آئیں گے، اس کو لان تان کی جائے گی، اسے کہا جائے گا خبیث روح باہر نکل، کہاں چھپتی ہے؟ پھر اس روح کو ایسے نکالا جائے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہے کی ایک سلاخ ہے اس کے اوپر ہی کانٹے ہیں، اس سلاخ کو ایسی روئی کے اندر ڈالا جائے کہ جو گیلی ہو، جو خشک روئی ہوتی ہے میرے بھائی اس کو تو آسانی سے توڑتا ہے، لیکن کبھی اس کو بھگو کے کھینچیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو توڑنا۔ تو اس روئی کی طرح، بھیگی ہوئی روئی کی طرح سلاخ جو ہے اندر ڈالی جائے گی، سمجھ لیں کہ اس کے پہ کیل لگے ہوئے ہیں، اس کو کھینچا جائے گا اور وہ تار تار کر دے گی روئی کو، اسی طریقے سے جسم کو
تار تار کر کے روح کو باہر نکالا جائے گا. اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جاتی ہیں انسان کی, کتنی تکلیف ہوتی ہے. پھر انتہائی بدبودار تار نما لباس جو ہے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا, اور فرشتے کہیں گے یہ بدبودار گلیظ روح یہ کون ہے؟ یہ فلاں بن یا فلاں بنت فلاں ہے, یہ دنیا میں عیاشی کرنے والی روح جس نے روح گردانی کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. آسمان کی جو پہلے آسمان کے فرشتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ کوئی بدبخت قسم کی روح جو ہے وہ آ رہی ہے. کیا جائے گا دروازہ کھولنے کے لیے, آگے سے جواب دیا جائے گا کہ اس روح کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس کو داخلہ دیا جائے. عزیز بھائیوں, وہ روح جو ہے وہیں سے واپس پلٹا دی جائے گی. پھر یہ قبر کے اندر اس مردے میں دوبارہ داخل کی جائے گی اور اس سے سوال کیا جائے. یہی تینوں سوال, من ربو کا, من نبیوں کا, ما دینوں کا, ان تینوں سوالوں کے جواب کے اندر ہائیں فائیں کرنا لگے گا, جواب نہیں دے پائے گا. منافق کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ باتیں گھڑے گا کہ مجھے جو لوگ کہتے تھے وہ مان لیتا تھا, وہ کہتا تھا وہ بھی مانتا, کوئی اور کہتا تھا مان لیتا تھا. اس وقت اس شخص کو جنت کی کھڑکی کھول کر جنت دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا اے بدقسمت, دیکھ کا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلیکٹ کیا تھا, لیکن تیرے اپنے برے کرتوتیں اور عمل جو ہیں وہ تجھ کو یہاں پر لا کھڑا کیا. جہنم جو ہے اس کی طرف ایک سوراخ کیا جائے, ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور پھر اس کو جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا. اس کے اوپر ایسے ایسے سانپ اور اژدہے اور ایسے ایسے چھوڑ دیے جائیں گے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مرتبہ اگر زمین کے اوپر ڈس دیں تو قیامت تک وہ جو زمین ہے کھیتی ختم ہو جائے. سمندر کے اندر وہ بچھو اپنا ڈنگ ڈال دے تو سارے کا سارا سمندر جو ہے وہ زہر آلود ہو جائے. وہ کھچر کی طرح کے بچھو اتنی بڑی جو ہے ان کی جسامت جو ہے اس کو تشبیہ دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص ہوگا اس کو جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا, اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دیا جائے گا. تکلیف ہی تکلیف اب اس کا مقدر ہوگی. اب اسے پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر جو چسکے اور سرور کے لیے اس نے زندگی گزاری تھی, آج وقت آ گیا ہے اس کے حساب کا. ایک شخص اس کی طرف چلتا ہوا آئے گا اور آ کے ملامت کرے گا, برا اور گندا لباس اور گندی شکل. ایک کہے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیری وہی عمل ہوں جو تو ساری زندگی کرتا رہا. میرے بھائیوں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام بولنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہم لوگ ڈر جائیں, ہم میں فکر پیدا ہو جائے اور ہم اپنی اصلاح کر لیں. اس سے دلچسپ کوئی کہانی ہے جو بچوں کے نصاب کے لیے استعمال کرنی چاہیے. یہ باتیں ہیں جو ہمیں بچوں کے دل میں ڈالنی چاہیے تاکہ وہ گمراہی اور برائی سے بچ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے, اللہ عز و جل فرماتا ہے اے میرے بندے میں تجھے جہنم کے اندر نہیں پھینکنا چاہتا, میں تو تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں. تیرے اپنے عمل ہے. جب تو رات کے وقت گناہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل, صحیح مسلم میں آتا ہے, اللہ عز و جل جو ہے وہ اپنی رحمت کا ہاتھ جو ہے وہ پھیلاتا ہے, دن کے اندر آتا ہے, اپنی ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید میرا یہ بندہ جو ہے وہ توبہ کر لے, مجھ سے رجوع کر لے. پھر جو دن کے اندر گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے اندر اپنی رحمت کا جو ہاتھ ہے وہ اس کی طرف لے کر جاتا ہے تاکہ شاید یہ بندہ جو ہے وہ معافی مانگ لے. یہاں تک کہ ایک آخری بات کر بات جو ہے اس کو ختم کرتا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے, ان کی ہر بات پیاری ہے. یہاں پر وہ ہمیں بتائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے. بہقی میں آتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ شدید گرمی ہوتی ہے. شدید گرمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان والوں اور زمینوں کی طرف اپنی آنکھیں اور اپنے کان لگا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سماعت اور اس کی بصارت تو ہمہ وقت ہماری طرف ہے, لیکن کتنی بڑی بات ہے, رحیم ہے ہمارا مالک. ہم اس کی جتنی بھی تعریفات کریں کم ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہو, اتنا بڑا جو ہے وہ ہمارا مالک ہے اور کر کیا رہا ہے کہ ہمارے لیے آنکھیں اور کان جو ہے وہ مختص کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص کرتا ہے کہ یا اللہ گرمی بہت ہے, لا الہ الا اللہ, اے اللہ میں تیری وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں, تیرے علاوہ کسی پہ امید نہیں لگانی چاہیے,
تو مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جہنم جو ہے اس کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اے جہنم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کو تجھ سے نجات دی۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب بڑی سردی ہوتی ہے، جب ہمیں بہت ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اپنی سماج جو ہے، اپنی بصارت جو ہے وہ دنیا والوں اور آسمان والوں کی طرف لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا سردی سے نجات کے لیے۔ تو یہ ایک شخص لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری جہنم کے زمہریر سے نجات کی اپیل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو کہتا ہے کہ اے جہنم گواہ ہو جا، آج میرے بندے نے تجھ سے تیرے زمہریر اس کی نجات کی طلب کی ہے، تو گواہ ہو جا کہ میں نے اس کو زمہریر سے نجات دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا پیارے پیغمبر یہ زمہریر کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دوزخ کا ٹھنڈا ترین علاقہ ہے۔ دوزخ کے اندر صرف گرمی ہی نہیں ہوگی میرے بھائیوں، دوزخ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک مجھ سے بڑھ کر دردناک عذاب دینے والا کوئی نہیں۔ جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، گلیشیئر کے اندر ہم لوگ جاتے ہیں جہاں ٹنگرنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہمارے پاؤں اگر ان پہ ہوا لگے تو وہ وہاں سے مردہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پانی کو دیکھا ہوگا، جب ہم اس کو ڈیپ فریزر کے اندر رکھتے ہیں تو وہ برف بن جاتا ہے، اور اگر اس کا فریزنگ پوائنٹ بڑھ جائے تو برف پھٹنے لگتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا کم ہے، اس کو بڑھا دیا جائے گا تو کیا معاملہ ہوگا؟ اسی طریقے سے دنیا کی سردی کو اگر 70 گنا بڑھا دیا جائے گا تو سائنس اگر دیکھا جائے تو انسان کے پرچھکے اڑ جائیں گے، اتنا جو ہے وہ سخت ہو جائے گا کہ وہ ریت کی طرح پارا پارا ہو جائے گا، اس کے ریزے بکھر جائیں گے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اس حدیث کو یاد رکھے گا، ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیز یاد رکھائے، جب ہم سردی میں ہوں تو ہم زمہریر سے نجات کی اپیل کریں، گرمی میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی دوزخ کی تپش سے نجات کی اپیل کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ عبادات جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے بھی ہم کرتے ہیں اے اللہ تو ہمارے دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، ہماری مدد فرما، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما۔ وہ تمام لوگ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان مسلمان مومنوں کو بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو لحاظ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کاروباری پریشانیاں دور فرمائے۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں نہیں رہے، وہ مومن توحید پرست لوگ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کے اوپر اپنی رحمت فرمائے، ٹکڑوں میں بانٹ دے، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔